رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور رسول علیہ رسول کی بارگاہ میں پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جھالاواڑ کے غیر مسلمانوں، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور علماء اہل سنت کا پیار ہے۔ میں اس لائق تو نہیں ہوں جو حضرت نے فرمایا ہے، بس میرے استاد المحترم حضرت علامہ مولانا خالد صاحب گھوسوی اور بحر العلوم حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بس ان کے قدم دبانے کی برکت سے میں کچھ گفتگو کرنے لگا تھا مدرسہ شمس العلوم میں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ علماء کرام کا پیار ہے کہ یہ بڑی محبت عقیدت رکھتے ہیں میرے سے، اور انہی کی دعا ہے، اور خاص حضرت علامہ مولانا معین اشرف صاحب قبلہ خلیفہ حضور شہر بہار، ان کی بہت دعائیں ہیں میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتی عطا فرمائے۔ یہ تمام علماء کرام کی صدارت بھی کرتے ہیں اور انہی کی سرپرستی میں ہم کام بھی کرتے ہیں، اور یہ وہ حضرت ہے جو ہمیں نیک مشورے سے نوازتے رہتے ہیں، ہمیں راستہ دکھاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ حضرت علامہ مولانا شمیم رضا صاحب نے حضرت علامہ مولانا مفتی فدا المصطفیٰ صاحب کے بارے میں فرمایا کہ مجذوب ہے، حقیقت میں مجذوب ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اور دیگر علماء کرام حاضر خدمت ہے، قاضی شہر، قاضی پاٹن حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن علی اصغر صاحب قبلہ، جنہوں نے بہت ہی شاندار تقریر فرمائی ہے، اور حضرت علامہ مولانا جناب مولانا نعیم صاحب رضوان نعیمی صاحب نے بہت شاندار خطاب فرمایا۔ ایوبی مسجد کے پیش امام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری تمہید صاحب نے بھی بہت بہترین اصلاحی تقریر فرمائی۔ اللہ ان تقریروں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد آپ کو ایک اور خطاب فرمانا ہے حضرت علامہ مولانا جناب مفتی شاہ رخ صاحب قبلہ کا، پھر جیسا حضرت چاہیں گے ویسا ہوگا۔ یہ آپ کو پتہ ہی صحیح کہ کس مسئلے پر اور کس تعلق سے یہ میلاد ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام ساحل ہے، اس نے مکمل اپنے سینے میں قرآن کو بسایا ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، میں اپنی تقریر کا آغاز حضور تاج الشریعہ کے اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ زندگی نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، قاری ظفر صاحب، زندگی نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، وہ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، واہ 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 واہ، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، ارے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر۔ اور اے اسرائیلیوں، اے اسرائیلیوں، تم مومنوں کے ایمان کو ختم نہیں کر سکتے ہو۔ اے اسرائیلیوں، تم مومنوں کے ایمان کو ختم نہیں کر سکتے ہو۔ ارے ہر قوم بدل سکتے ہو، مسلمان کو نہیں بدل سکتے ہو۔ ارے کاغذ پہ لکھے ہوئے قرآن کو تم مٹا نہیں سکتے، تو سینے میں حافظ قرآن کو کیا مٹا پاؤ گے؟ اسی لیے تو آج پوری دنیا میں اسلام چمک رہا ہے۔ آج اسلام کو بدنام کرنے کے باوجود بھی اسلام فرانس میں نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے، اسلام پیرس میں نظر آ رہا ہے، اسلام چین میں نظر آ رہا ہے،
आईटिल इस्लाम के पीछे, मनहूस अमेरिका इस्लाम के पीछे, सारे के सारे पीछे इस्लाम के, गोले वाला इस्लाम के पीछे, बारूद वाला इस्लाम के पीछे, बारूद वाला इस्लाम के पीछे, बंदूक वाला इस्लाम के पीछे, गन मशीन वाला इस्लाम के पीछे, एक फोटो सेविंग वाला इस्लाम के पीछे, दूध वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत इस्लाम। सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना मोइन अशरफ साहब ने कहा, बेटा शाही सल्लल्लाह हो, पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे लग गई है। मैंने कहा हजरत खुश हो जाओ। कहा बेटा खुश कैसे हो जाओ, दुनिया तो पीछे पड़ी है। मैंने कहा यही तो खुशी का मकाम है कि सब इस्लाम के पीछे, इस्लाम सबसे आगे, इस्लाम आगे था, आगे है, आगे रहेगा। अरे कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। अरे इस्लाम की गर्दन पर मौला हुसैन का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आसमान में सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जिंदा है अभी। हजरत, मजहब इस्लाम से मोहब्बत करो, इस्लाम से लगाओ लगाओ, इस्लाम से प्यार करो। आज ये मदरसा रुकनुद्दीन के बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं है। हाँ मामूली थे जब अपने घर पर थे, मामूली थे जब अपने घर पर थे, जब घर पर थे चलते थे तो कुछ होता नहीं था। मदरसा रुकनुद्दीन में दाखिला लिया, बाजार से निकल रहे हैं, अजाब के फरिश्ते आ रहे हैं और अजाब उठा रहे हैं। कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं तो कब्र से अजाब उठाया जा रहा है। ये मदरसे के बच्चे हैं प्यारो, जब तक घर पर थे सो रहा है। अगर दाल में नमक कम है, अम्मी दाल में नमक है, नमक तेज है, अम्मी ने ऑमलेट बना दिया। अल्लाह अकबर, अम्मी मुझे उड़द की दाल पसंद नहीं है, अम्मी ने चटनी बना दी। अम्मी मुझे ये पसंद नहीं, अम्मी ने खाना लगा दिया। अम्मी लाड़ प्यार कर रही है, बाप लाड़ प्यार कर रहा है। और जब घर पे सोने जा रहा है तो माँ दिन में रात में 3-3 चक्कर काट रही है, मेरा बच्चा सोया के नहीं है। अगर चादर हट गई है तो चादर अल्लाह अकबर झटकार के सही करके उसको आ रही है, कई बच्चे को ठंडा लग जाए। अगर मच्छर काट रहे हैं तो आउट को चालू कर दिया है, अल्लाह अकबर, मच्छर की अगरबत्ती लगा दी गई है। मगर यही बच्चा मदरसा रुकनुद्दीन में आता है, नमक तेज हो या ना हो खा रहा है, अल्लाह अकबर, ऑल आउट हो या ना हो चैन की नींद सो रहा है। कोई माँ नहीं आ रही है, कोई बाप नहीं आ रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, खा रहा है, पी रहा है, सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। बात इतनी सी है कि घर पर माँ बाप संभाल रहे थे, मदरसे में मुस्तफा संभाल रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलत तलबाने उलूम नबविया, मदरसा इस्लामिया रुकनुद्दीन, खतीब राजस्थान हजरत शाहिद रजा अशरफी, उलमाए अहले सुन्नत। यही वजह है प्यारे कि रब ने हाफिज जफर को चुना, झालावाड़ जा, रुकनुद्दीन को चालू कर और वहां से बच्चों को हाफिज कुरान बना। याद रखो ये बच्चे मामूली नहीं है जो आज हिकारत की नजर से देखते हैं। यतीम है, बेसहारा है, गरीब है, लाचार है। अल्लाह अकबर, याद रखो मैं तो उन मौलवी के भी खिलाफ हूँ जो चंदा करते हैं और ये कह कर कहते हैं साहब 1000 की रसीद कटाइए। यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं, बेसहारा पढ़ रहे हैं, गरीब पढ़ रहे हैं। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ अगर कोई मौलाना गरीब यतीम बच्चा कहकर चंदा लेता है तो 1 रुपया ना दो, क्योंकि मदरसे का बच्चा यतीम नहीं होता है, गरीब नहीं होता है, बेसहारा नहीं होता है, वो तो मुस्तफा का मेहमान होता है। अरे जो नबी का मेहमान होगा वो यतीम नहीं होगा, जो मुस्तफा का मेहमान होगा वो बेसहारा नहीं होगा,
رسول کا مہمان ہوتا وہ غریب نہیں ہوتا. زور سے بولے. ارے یہ حافظ قرآن ہے. قرآن یہ ہماری قسمت ہے، ورنہ پچھلے نبی آئے تھے ان پر بھی کتابیں نازل ہوئی، ان کا امت اس کتاب کو یاد نہ کر سکا. ارے موسیٰ پہ توریت آئی، موسیٰ حافظ تھے، امت نہیں. انجیل کے حافظ عیسیٰ تھے، امت نہیں. زبور کے حافظ داؤد تھے، امت نہیں. مگر رسول پاک پر قربان جاؤ، جو نبیوں کو ملتا تھا مصطفیٰ نے امت میں بانٹ دیا. گھر گھر میں حافظ، نگر نگر حافظ، ڈگر ڈگر حافظ، شہر شہر حافظ، چالار میں حافظ ہی حافظ، چالوار میں حافظ ہی حافظ. اور مجھے تو پتا چلا ہے کہ اس قیمتی ہیرے نے، اس نائب چیز نے 2019 سے لے کر اب تک 10 حافظ قرآن کو پیدا کیا، اور سب نام والے. ایک حافظ حسنین پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو تراویح سناتا ہے، ایک حافظ ارحم بیٹھا ہوا ہے جو اس سال تراویح سنانے والا ہے. جتنے حافظ ہیں سب تراویح پڑھا رہے ہیں، کوئی بے کام کا نہیں، سب کام کے پیدا کیے ہیں. جھلاوار میں مدرسے خوب ہے مگر 2 مدرسے چمک رہے ہیں. ایک گلشن اجمیر چمک رہا ہے، ایک رکن الدین چمک رہا ہے. زور سے بولے سبحان اللہ. رکن الدین میں قاری حسنین نے، مفتی فدا المصطفیٰ نے جو گلاب کا پھول اگایا ہے، اسی گلاب کے پھول سے کئی پتیاں نکل رہی ہیں، کئی حافظ قرآن نکل رہے ہیں، اور وہی نقشہ رکن الدین میں آ رہا ہے کہ کئی حافظ قرآن بن کے نکل رہے ہیں. یہ سارے مدرسے ہمارے ہیں کیونکہ جو رسول کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. مصطفیٰ نے فرمایا تھا میری امت میں 2 طرح کے عالم ہوں گے، ایک علماء سو، ایک علماء حق. ہم نے ایک علماء حق کی پہچان کر لی کہ یہ علماء حق ہے. علماء سو اسے کہتے ہیں جو صدر کے ڈر سے تقریر کرے، کمیٹی کی دباؤ میں کام کرے، صدر کہے یہ کہو تو وہ کہے، بھیانک خزانچی کہے کہ یہ کرو تو وہ کرے. کیونکہ خزانچی سے زیادہ علماء کی جان لینے والا کوئی اور نہیں ہوتا. پورا نہ ماننا، یہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، یہ کسی کے باپ کے غلام نہیں، یہ مصطفیٰ کے غلام ہے. یاد رکھو یہ عالم دین ہے، یہ حافظ قرآن ہے، ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کے سینے میں قرآن ہے. ارے تم کتنے خوش نصیب ہو ساحل کے پاپا، گڈو کے پاپا، ارے پری کے پاپا. قیامت تو آنے دو، کرسی لگائی جائے گی، بٹھا دیا جائے گا، لوگ کہیں گے یہ کوئی ولی ہے یا فرشتے ہیں کا کیوں. ارے چہرے تو دیکھو، چاند کی طرح چمک رہا ہے، سورج کی طرح چمک رہا ہے. تو پڑوسی کہے گا نہیں نہیں یہ تو ساحل کے پاپا ہے، یہ تو گڈو کے پاپا ہے، یہ تو منو کے پاپا ہے، یہ تو چنو کے پاپا ہے، یہ تو شبانہ کے پاپا ہے، یہ تو نکی کے پاپا ہے، یہ تو شبنم کے پاپا ہے. لوگ حیران، لوگ حیران. اللہ یہ میرا پڑوسی ساحل کے پاپا، ان کے سر پہ تاج، میرے سر پہ کیوں نہیں؟ میں نے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، وکیل بنایا، افسر بنایا، مجھے کیوں نہیں؟ تو ساحل کے پاپا سے پوچھا جائے گا اے ساحل کے پاپا ذرا اتنا تو بتا دو، میں نے انجینئر بنایا،
افسر بنایا، وکیل بنایا، میں نے اعلیٰ ڈگری حاصل کروائی، میرے سر پہ تاج نہیں، تیرے سر پہ تاج کیوں؟ تو ساحل کے پاپا کہیں گے نادانو، یہ ڈگری ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں، بچے کو قرآن پڑھایا اس کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعجاز عظمت قرآن، تکمیل عظمت قرآن، شان عظمت قرآن، رفعت عظمت قرآن، مدرسہ اسلامیہ رکن الدین، علماء اہل سنت۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ سب سے پہلے جبرائیل آئے مصطفیٰ کے پاس تو فرمایا اقرا، مصطفیٰ پڑھتے نہیں۔ ابو جہل نکتی مسعود کو سمجھاؤ، وہ جاہل نکتی مسعود کو سمجھاؤ، ابے تو کیسا امتی ہے، اپنے آپ کو مفتی کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کو معاذ اللہ ان پڑھ کے رہا ہے۔ ارے انہوں نے معنی نکالا ان پڑھ۔ اب کوئی مناظرہ کرے گا تو کیا جواب دو گے؟ ایک نے کہا ہمارے عیسیٰ ٹھوکروں میں مردوں کو زندہ کرتے تھے، ایک نے کہا ہمارے موسیٰ ڈنڈا مار کر پانی نکالتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک نے کہا ہمارے مہاپروش نے پوری طاقت لگا کے دھنوش کو توڑا، تو کیا یہی کہو گے مصطفیٰ انپڑھ ہے، مصطفیٰ کچھ نہیں جانتے؟ تو مولانا شمیم مستر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے نادانو سن، عیسیٰ نے اس میں جان ڈالی جس میں پہلے سے جان تھی، موسیٰ نے وہاں سے پانی نکالا، ڈنڈے کا سہارا لیا، ارے تمہارے مہاپروش نے پوری طاقت لگائی تو دھنوش ٹوٹا، میرا رسول زمین پر کھڑا ہے، انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کے دو ٹکڑے، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کر دے، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کر دے تو سورج نکل آئے، تو میرا امام سنیت کی جان، حقانیت کی پہچان، اہل سنت کی شان، نام مدرسہ خان، یہی ہے اصلی پٹھان۔ پکار اٹھے، سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو اللہ اکبر، بل ہوا قرآن مجید، اللہ کے قرآن سے پوچھو اور کتابوں سے پوچھو، توریت کو رکھو، زبور کو رکھو، انجیل کو رکھو، گرونت کو رکھو، وید کو رکھو، ہر کتاب کو رکھو، پوچھو۔ انجیل پہلے ایمان تھا ہمارا، جب آئی تھی موسیٰ پہ، اب نہیں ہے کیونکہ دشمنوں نے بدل دیا ہے۔ انجیل پر ایمان تھا، اب نہیں ہے، زبور پر ایمان تھا، اب نہیں ہے، بدل کے رکھ دیا ہے، کتابیں بدل دی، مگر وار قرآن جسے ابو جہل نہ بدل سکا، ابو لہب نہ بدل سکا، عتبہ نہ بدل سکا، شیبہ نہ بدل سکا، یہ ڈاسنا کا سنڈاس کیا بدلے گا؟ یہ مہاراشٹر کا حرام خور کیا بدلے گا؟ ارے جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے تو سمجھ جاؤ اتلم بادا ذالکا زنیم شجرہ پیش کر رہا ہے۔ میں ایک بات کی اولاد نہیں ہوں، میں ایک بات کی اولاد نہیں ہوں، میں تو حرامی ہوں۔ زور سے بولے، جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے وہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ایک سے بھی زیادہ باپ کا بچہ ہے۔ یاد رکھو، پوچھو ان کتابوں سے، ایک کتاب بتاؤ نا تمہارا نام کیا ہے، تو انجیل کہہ رہی نہیں، زبور کہہ رہی نہیں، توریت کہہ رہی نہیں، وید کہہ رہی نہیں، گیتا کہہ رہی نہیں، گرونت کہہ رہی نہیں، اے قرآن ہم تو تجھ سے بھی پوچھیں گے،
تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ اے قرآن ذرا اتنا اور بتا دے، اور کتابوں تم بھی آؤ، کہاں سے آئے ہو؟ ہر کتاب کہہ رہی پتہ نہیں ہے، اے قرآن بتا تو کہاں سے آیا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے تنزیل من رب العالمین، میں رب کی طرف سے آیا ہوں۔ اے کتابوں بتاؤ کس کی طرف آئی ہو؟ نہیں پتا، اے قرآن ہم چھوڑیں گے نہیں، بتانا پڑے گا۔ ہم ان سے بھی پوچھ رہے ہیں، قرآن نے کہا پوچھو، میں کوئی جھوٹی کتاب نہیں ہوں، اللہ کا کلام ہوں، مصطفیٰ پر نازل ہونے والا ہوں۔ کہا بتاؤ کس کی طرف آئے ہو؟ تو قرآن فرماتا ہے نزل علی محمد، میں محمد مصطفیٰ کی طرف۔ اے کتابوں یہ بتاؤ تم کس لیے آئی ہو؟ نہیں پتا حضور۔ اے قرآن بتا تو کس لیے آیا؟ ہدی للناس، میں انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ اے کتابوں اتنا بتاؤ کب آئے ہو؟ نہیں پتا، قرآن بتا دے کہاں سے کب آیا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں آیا ہوں۔ قرآن آپ کی مہربانی، آپ کا احسان، آپ کا شکریہ، آپ نے بتا دیا۔ اب ذرا اتنا اور بتا دو، رات میں آئے ہو کہ دن میں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں قدر والی رات میں آیا ہوں۔ قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو۔ ارے یہ بچے حافظ قرآن بن کے میں مانتا ہوں 10,000 کمائیں گے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن خدا کی قسم ساحل کے پاپا قربان جاؤ، اگر بچہ دین پر قائم دائم رہا، قرآن پہ عمل کیا، پرہیزگار بنا، متقی بنا، تمہیں زمین پر یہ محل تو نہیں دے پائے گا، مگر جنت میں تمہارے نام ایک محل ضرور کر دے گا، جنت میں ایک محل ضرور کر دے گا۔ ان بچوں کی عزت کرو، ان بچوں کی قدر کرو، انہیں غریب نہ سمجھو، انہیں یتیم نہ سمجھو، انہیں بے سہارا نہ سمجھو، یہ مصطفیٰ کے مہمان ہیں، اور خدا توفیق دے تو کبھی کبھی آتے رہا کرو۔ بچوں بتاؤ کیا ضرورت ہے، بچوں بتاؤ کیا لاؤ، بچہ بتاؤ کیا کھانے کی طبیعت کر رہی ہے، آج لیتے دیتے ہیں بس قرآن کی پیٹی، قرآن کی پیٹی رکھ دو، قرآن کی پیٹی رکھ دو، قرآن کی پیٹی رکھ دو۔ ارے سینکڑوں رکھی بھی کبھی پڑھا ہی نہیں کسی نے، کیوں دیتے ہو پیٹی؟ مت دو پیٹی، ارے دینا ہے تو یہ دیکھ بچے کو کیا ضرورت ہے، بچے کو ضرورت کیا ہے، وہ دلا دے بازار لے جا کر، خدا کی قسم جب تک زندہ رہے گا تجھے ثواب ملتا رہے گا۔ دے دنا دن پیٹی، دے دنا دن پیٹی، دے دنا دن پیٹی، اور اگر پرانے دھرانے ہو جائے پڑھنے لائق نہیں، دے دنا دن مدرسے میں، دے دنا دن مدرسے میں۔ ابے تیری دادی کے دادی نہیں پڑھ پائی تو یہ کیا پڑھ پائیں گے؟ اس لیے مدرسے کو تماشا نہ بناؤ، یہ مدرسے کو مدرسہ نہ سمجھو، یہ مصطفیٰ کا گھر ہے، یہ رسول کا گھر ہے، یہ نبی کا گھر ہے، اور اس میں رہنے والے نبی کے مہمان ہیں، اس لیے ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، اور یاد رکھو ایمان اگر رکھنا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کی طرح رکھو، جان دے رہے ہیں، بچے کٹ رہے ہیں، میری ماں برقع پہن کے سو رہی ہے، پوچھا گیا فلسطین کی ماں اور بہنوں برقع پہن کے کیوں سوتی ہو؟ تو ماں اور بہن کہتی ہے پتہ نہیں کب اسرائیل حملہ کر دے، کب بم گرا دے، ہم ملبے میں دب جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی غیر آدمی ہمارا چہرہ دیکھ لے، کوئی آدمی ہمیں دیکھ لے، اس لیے ہم چاہتی ہیں ہم مرے تو پردے میں رہ کر مرے، خاتون جنت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مرے۔ اللہ اکبر، برادران اسلامیہ، ارے ایمان تو دیکھو، بچے مر رہے ہیں، بچے کٹ رہے ہیں، سال بھر سے زیادہ ہو گیا، نہتے ہو کر مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، مسجد اقصی کو بچا رہے ہیں، اور بچہ بچہ کہہ رہا
مسجد اقصی کے لیے؟ ارے خالد بن ولید کی سیرت پڑھو جنہیں سیف اللہ کہا گیا ہے. زور سے بولو, زور سے بولو. ارے خالد بن کو پڑھو, زندگی سنور جائے گی. ارے خدا کی قسم تمہیں یہاں تک رکھ دیا گیا بس کہ ایک بڈھی تھی کچرا پھینکتی تھی, رسول معاف کر دیا کرتے تھے. یہی تک تمہیں سمیٹ کے رکھ دیا. میں تمہیں بزدل تو بناؤں گا نہیں, یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تم ہتھیار اٹھاؤ, لیکن خدا کی قسم اپنا ایمان تو مضبوط رکھو. جہاں اسلام پر حملہ ہو اگر بول نہ سکے تو جو بول رہا ہے اس کو تو بولنے دو. وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہا کرو اے قول خدا, اے قول محمد, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے. حضرات خالد بن ولید کو پڑھو, ایمان تمہارا سنور جائے گا. علماء سے محبت رکھو, ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. یہ فقیر نہیں ہے, یہ محتاج نہیں ہے. ارے تم سے لاکھ دنا یہ خوش نصیب ہے. تم تو اسکول میں نوکری کر رہے ہو, تم تو کالج میں نوکری کر رہے ہو, تم تو اسپتال میں نوکری کر رہے ہو, تم تو تھانے میں نوکری کر رہے ہو. یہ خدا کے گھر میں نوکری کر رہے ہیں, خدا کے گھر کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. پتا کون بڑا ہے؟ پیسے میں تو ضرور بڑا ہے مگر خدا کی قسم اللہ نے اس کو وہ رتبہ دیا ہے کہ جب تک رہے گا اس کے چاہنے والے بخشتے جائیں گے, مرنے کے بعد یہ خود جنت میں لے جائے گا. زور سے بولو پیارو. یہ خالد بن ولید کون ہے؟ یہ بھی بعد میں ایمان لائے تھے. جنگ بدر میں انہی کی صدارت میں آئے تھے فوج. اللہ اکبر. برحال میرے بات آپ کو ایک خطاب کرنا سننا ہے, بہت ہی جاندار شاندار خطاب فرماتے ہیں حضرت اللہ مولانا شاہ رخ خان صاحب کی بلا. زور سے بولے, زور سے بولے. ان کا خطاب ہوگا, میرے بعد ہوگا, پھر جو چاہے ہماری ظفر صاحب وہ ان کے حوالے ہے. بات بہت دور چلی جائے گی, بس اتنا سمجھ لو. قرآن کو پڑھو, قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ, انگلی چلاؤ, نظروں سے دیکھو. ارے ہاتھ پھیرنے کا ثواب, دیکھنے کا ثواب, چومنے کا ثواب. زور سے بولے. قرآن پڑھتے رہو, قرآن پڑھاتے رہو. ارے جب فاروق اعظم ایمان نہیں لائے تھے تو یہ بھی تو مٹانے چلے تھے. ایمان نہیں لائے تھے تب کی بات بتا رہا ہوں, ورنہ آج کل کا فتویٰ لکھوا ہو رہا ہے. ایمان نہیں لائے تھے تب کی بات, چلے تھے. یہ بلانے والا کون؟ ابو الحکم. لیکن جب مصطفیٰ نے کہہ دیا ابو جہل تو جاہلوں کا باپ, جاہلوں کا باپ ہو گیا. بلانے والا ابو جہل, عمر بھانجے جلدی آؤ مکے میں. کیا ہو گیا مامو جان؟ ارے محمد آیا ہے, دین پھیلا رہا ہے اور کہتا ہے خدا ایک ہے, خدا کی عبادت کرو, خدا کی بندگی کرو, خدا کے آگے سر جھکاؤ. تجھے اس کا کام ختم کرنا ہے معاذ اللہ, اسے نمٹانا ہے معاذ اللہ, مرڈر کرنا ہے معاذ اللہ, گردن اڑانا ہے معاذ اللہ. بولو استغفر اللہ, معاذ اللہ. عمر نے کہا مامو جان کام ہو جائے گا, عمر نے کہا مامو جان کام ہو جائے گا, بے فکر رہے. یہ تلوار لے کے, سینہ پھلائے کے, گال پھلا کے, اکڑ کے, ننگی تلوار لے کر چل رہے ہیں. ایک زائن نے کہا عمر بہت کڑک مزاج دکھ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کہا محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں. معاذ اللہ. کہا کیوں؟ کہا سنا ہے وہ دین پھیلا رہا ہے, کوئی دین لے کر آیا ہے. ساحل نے کہا پہلے محمد کی خبر بعد میں لینا, پہلے جا اپنے گھر پر جا کر دیکھ, بہن اور دولہا بھائی دونوں ایمان لائے ہیں, جا کر تو دیکھ. یہ عمر ہے, عمر خلیفہ تم, ابھی ایمان نہیں لائے. گریبان میں ہاتھ ڈالا, توپ دیا. کہا اگر بات جھوٹ نکلی تو ایک مکے میں دھسا دوں گا. کہا گھر جا کر دیکھ. گھر جا کر دیکھا تو بہنوئی بھی قرآن, بہن بھی قرآن, دونوں ڈرے نہیں, پڑھ رہے. عمر نے کہا بہن کیا ہے؟ کہا اللہ کا قرآن. بند کرو. نہیں کروں گی. کوڑے مارنے لگے, مارتے مارتے تھک گئے.
کہا یار یہ بہن کل تک میں آنکھیں دکھاتا تو ڈرتی تھی، آج ڈر نہیں رہی ہے. بہن بات کیا ہے؟ کہا کہ عمر سن، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. یہ کل والی بہن نہیں ہے، ایمان والی بہن ہے. جان دے سکتی ہو، مصطفیٰ کا دامن چھوڑ نہیں سکتی. آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا، آخر اس میں ایسا ہے کہ اللہ دے. کہا نہیں، اس کو ناپاک نہیں چھوتے، ناپاک نہیں چھوتے. تو جس کے دل میں ناپاکی آ جائے، جس کا دل گندا ہو جائے، وہی کہتا ہے کہ مصطفیٰ کچھ نہیں جانتے. الحمدللہ ہر سنی عالم کا ایک ہی عقیدہ ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے رسول، تم نہیں جانتے تھے، تمہیں خدا نے سب کچھ سکھا دیا ہے. حضرات یہ مصطفیٰ کا عشق ہے. کہا اس کو چھونے کے لیے کیا کروں؟ کہا نہا کے آ، غسل کرو. غسل کر کے آئے، نہا کر آئے. کہ بہن قرآن دے. قرآن لیا، کھولا تو طٰہٰ، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ. دل کی دنیا بدل گئی. ننگی تلوار، سینہ تانے، گال پھلا کے نکلے گھر سے. لوگ دیکھ رہے عمر جا رہا ہے، کیونکہ عمر کا دبدبہ تھا. اذان بھی چپکے ہوتی تھی، دین کا کام بھی چپکے ہوتا تھا، تبلیغ بھی چپکے ہوتی تھی. عمر کا دبدبہ تھا، عمر کا ڈر تھا. ابھی عمر نکل رہے، لوگ دیکھ رہے عمر جا رہے ہیں. عمر بہت غصے میں، عمر خطرناک نظر آ رہے ہیں. عمر آج کسی کو چھوڑیں گے نہیں. اللہ اکبر. ادھر حضرت ابو بکر صدیق ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے. آقا عمر آ رہے. آقا نے کہا وہ میری مراد ہے، اس کو میں نے مرادوں میں مانا ہے. کا نقصان پہنچا دے گا، کہ وہ سر لینے نہیں سر دینے آ رہا ہے. اب تک اس نے مجھے دیکھا ہی کہا ہے. ارے جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، جو تکتا ہے تکتا ہی رہ جاتا ہے. عمر نے دیکھا نہیں تھا. جب گئے مسجد نبی میں، مصطفیٰ کی نظر نے عمر کو دیکھا، عمر کی نظر نے مصطفیٰ کو دیکھا. تلوار پھینک دی، کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے مصطفیٰ مجھے دامن اسلام میں قبول کیجئے. کلمہ پڑھائیے. نعرہ بلند ہوا. بس تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں. نعرہ بلند ہوا. حضرت عمر ایمان لائے، خلیفہ دوم بن گئے. اب جب یہ مسجد نبوی سے نکلے، ادھر کالا کلوتا ابو جہل، بدصورتوں کا باپ، جاہلوں کا باپ، بالکل کلوتا، کالیا، انتظار کر رہا ہے عمر کب آئے، عمر کب آئے. عمر گھوڑے پہ سوار ہے، ننگی تلوار لہرا رہے. ابو جہل نے کہا عمر کام ہو گیا. عمر نے پلٹ کر دیکھا. کہا رے او سن لے کالی ابو جہل، کام تو ہو گیا ہے مگر تیرا نہیں عمر کا ہو گیا ہے. اب سن لے، ڈنکے کی چوٹ پر اذان بھی ہوتی، نماز بھی ہوتی، دین کا کام بھی ہوتا، کیونکہ عمر اب مصطفیٰ کا غلام بن چکا ہے. حضرات تو قرآن کو پڑھو، اسلام سے پیار کرو، اسلام کو سینے سے لگاؤ، اور حق کی بات بولو، حق علماء کے ساتھ رہو، ان کے پاس رہو، ان کی صحبت میں اٹھو بیٹھو. قاری ظفر صاحب کی جتنی تعریفیں کرے کم ہے. یہ مولانا شمیم رضا صاحب، قاری حسنین رضا صاحب، مولانا معین اشرف صاحب، مفتی فداء المصطفیٰ صاحب، یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہے. ان سے پیار کرو، ان سے محبت رکھو، مدرسوں کے بچوں کا خیال رکھو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی، ایک بار پڑھ لے، من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.